دوسری چیز میرے دوستو، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو ہے۔ امام علی مقام کا تعلق کتنا مضبوط تھا، نوکے نیزہ پر بھی لب پہ قرآن ہے کہ نہیں؟ بھائی تعلق تھا، ہے تو نہیں نا جڑا بندہ ساری زندگی قرآن نہ پڑھے تو مرندہ وقت آئے تو اور زبان تے قرآن آ جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ ان کا قرآن سے تعلق بڑا مضبوط ہے۔ اور آج ہماری حالت دیکھ لو، یہ محفل پہ میں جاتا ہوں، میں اب احتجاج کرتا ہوں، میں ہر جگہ پہ جا کے یہ بات کرتا ہوں، تلاوت ہو رہی ہوئے نا سانو بھلائی کہندے حضرت صاحب تسی بیٹھک تے بیٹھو لے تلاوت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور لوگوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ 6 بندے قرآن سننے کے لیے، 6 بندے خطیب نو سنن واسطے 600 بندے۔ اندازہ کرو نا آپ کہ قرآن کو کتنی اہمیت دی ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے یار، ایک کتنا احتجاج ہوا ہے، انہوں نے ایک نے گستاخی کی، قرآن پاک کو جلایا، اور پھر انہوں نے چند دنوں کے بعد پھر جلایا، پھر دوسرے ملک نے پھر جلایا۔ ان کو پتا ہے کہ یہ کتنا کو قرآن سننے والے، وہ پاگل ہے جس طرح ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں کام کرتی ہیں ان کی نہیں کرتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں؟ وہ کوئی ایسے ہی جناب والا اقوامی عالم میں چھائے ہوئے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ یہ مردہ ہو چکے ہیں، انہیں پتا ہے یہ صرف احتجاج کے لیے نکلیں گے، لیکن یہ قرآن کا نظام نہیں چاہتے۔ میں دعا کروں گا یا اللہ پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کی بہار آئے۔ آپ کو کیا پتا نظام مصطفیٰ کیا ہوتا ہے؟ نہ آپ نے کبھی دل سے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ آمین ہے، 5-6 سال آپ نے رگڑا کھانا ہے، پھر وہی نظام آنا ہے، اسی طرح زندگیاں گزر جانی ہیں۔ ہم لوگ چینجنگ نہیں چاہتے، میں حقیقت بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کے بندو، جب قومیں اٹھتی ہیں انقلاب اس وقت آتا ہے، جب قومیں جاگتی ہیں انقلاب اس وقت آتا ہے، اور جب قومیں 5 پلیٹوں کے پیچھے پورے ٹبر کا ووٹ بیچ کے آ جائے اور مسجد میں آ کے کہیں یا اللہ حضرت عمر جیسا حکمران عطا کر، مجھے بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نہیں کہا جاتا ہوگا کہ یہ دیکھو میرا بندہ میرے ساتھ کر کیا رہا ہے؟ پورے ٹبر کا ووٹ آپ میٹر کے پیچھے بیچ کے آ جاتے ہو، اور ادھر آ کے کوئی یا اللہ حضرت عمر جیسا حکمران عطا کر۔ قرآن پڑھو، قرآن تمہیں بتائے گا کہ بھائی چلنا کس کے ساتھ ہے۔ قرآن تمہیں بتائے گا کہ اللہ کے ولی کا مقام کیا ہے، قرآن بتائے گا اللہ کے نبی کا مقام کیا ہے۔ اور میرے نبی پاک نے فرمایا، حضور نے فرمایا جب فتنے اتریں گے، فرمایا بڑے بڑے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، لیکن جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوگا نا، فرمایا وہ گمراہ نہیں ہوگا ہے۔ اور کتنا کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے یہ آپ خود جان سکتے ہو۔ میں نے جب رات یہ بات پڑھی نا، میں نے کہا یار، آپ کو پتہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اتنے بڑے، اس سے بڑھ کے تعارف کیا ہو سکتا ہے جن کی تقلید کرنے والوں میں ایک نام داتا علی اجویری کا ہو۔ ایک نام، ویسے تو پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جن کی تقلید کرنے والے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، ایک نام بتایا صرف داتا علی اجویری کا جو حنفی تھے۔ اور میں نے ان کے بارے میں جب رات پڑھا نا، میں کہا یار بڑے لوگ تھے۔ جس حجرے میں آپ کی وفات ہوئی 70,000 مرتبہ آپ نے وہاں پہ قرآن پاک ختم کیا تھا۔ میرے نوجوانوں، میری گل سنو، آج وعدہ کر کے جاؤ، پورے سال کچھ نہیں نا ایک دفعہ قرآن پاک ضرور ختم کریں گے۔ وعدہ کر کے جاؤ، نیت نہیں، اب وعدہ کرو پورے سال کے اندر۔ آپ کہتے ہو نا کہ یار قرآن کھوڑے دل نہیں کرتا، بھائی تو دل لا۔ یہ جو میرے شیخ گرامی کو جانتے ہیں، اللہ کی قسم ایج ان کی 50 سے اوپر ہو چکی ہے، ابھی بھی وہ ایک جگہ پہ، پچھلے دنوں جب ان کے صاحبزادہ صاحب فوت ہوئے تو کچھ ملنے کے لیے گئے، بیٹھے بیٹھے پورے 1 سپارے کی تلاوت کر دی، سارے قرآن سن رہے ہیں، پکے حافظ۔ اور میرے ساتھ جو رمضان میں جاتے ہیں ادھر جناب کے پیچھے نوافل پڑھنے کے لیے، ایک ایک رکعت کے اندر خدا کی قسم 2.5 سپاروں کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اور آپ بعد میں کہتے کیا ہیں؟ ہم حیران ہیں کہ یار 50 سال سے اوپر ایج ہے اور ایک رکعت میں 2.5 سپارے، ایک رکعت کے اندر 3 سپارے، ایک رکعت کے اندر پورا سپارہ پڑھا جا رہا ہے، اور ہم کہہ رکھے ہیں۔ اور پیچھے میں نے ایک دفعہ نیت کی 2 سپارے جب انہوں نے پڑھے تو دوسری رکعت میں بیٹھ گیا، میں تھک گیا، لیکن وہ ایک رکعت میں 2 اگلی رکعت کے اندر بھی پورا سپارہ، 2 رکعتوں میں 3 سپارے۔ اور جب پاس جا کے بیٹھے تو قبلہ شاہ صاحب موجود تھے، مسکرا کے کہنے لگے شاہ جی رب دی توفیق تو بغیر نہیں پڑھے جاندی ہے۔ میں نہیں آکھیا کہ میں بڑا کمال کر چھڑیا 2 رکعتاں 3 سپارے پڑھ کے، وہ دی توفیق تو بغیر نہیں پڑھے جاندے۔ تو کدی توفیق منگی جی؟ بتاؤ
کبھی توفیق مانگی ہے کہ یا اللہ قرآن پڑھنے کی؟ اس کتاب سے آپ نے مرنا سیکھا ہے؟ اے صرف مرنا لے آستے ہوئے، زندگی کس نے لینی تھی؟ کلوں کا ختم ہے، یہ قاری صاحب 2 قرآن پاک دے دینا، 4 دے دینا، مرنا لے آستے بھائی اس سے زندہ رہنا بھی تو سیکھو نا۔ ہمارے بڑوں نے اتنا پیار کیا قرآن سے۔ میں جب رات امام اعظم کے بارے میں پڑھا نا، حضرت ابن ابی زائد کہتے ہیں میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے گیا عشاء کے وقت امام اعظم ابو حنیفہ سے، تو کہتے ہیں عشاء پڑھ کے نا تو میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا، تو کہتے ہیں ادب کے مارے نا میں گیا نہیں، میں کہا میں ڈسٹرب نہ کروں ہے، تو جب یہ بالکل فری ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ان کو میرا پتہ نہیں تھا، تو کہتے ہیں میں بیٹھا رہا۔ کہتے ہیں عشاء کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ نے نا قرآن پڑھنا شروع کیا، پڑھتے 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 27ویں سپارے پہ آ گئے۔ تو جب یہ آیت آئی نا، جب رات میں نے یہ آیت پڑھی نا، میری کیفیت بدلی۔ کہتے ہیں امام اعظم بڑا روئے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ کہتے ہیں یہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا جس نے ہم کو گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ تو کہتے ہیں امام اعظم بڑا روئے بڑا روئے، اس آیت کو بار بار پڑھتے جا رہے ہیں، فمن اللہ علینا فمن اللہ علینا فمن اللہ علینا فمن اللہ علینا۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ عشاء کے وقت قرآن پڑھنا شروع کیا، فجر کی اذانیں شروع ہو گئی ہیں۔ یہ تھے وہ لوگ، تجارت کی تھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے، دین کا کام کیا ہے، فقہ کی کتابیں لکھی ہیں، مسائل قرآن و حدیث سے اخذ کر کے امت کو دیے ہیں، پھر بھی ساری رات حضرت والا قرآن پڑھ دے ہوئے۔ تو پھر اگر ہم بھی نہ پڑھیں تو مجھے بتاؤ یار۔ اب مساجد میں جاتا ہوں تو ایسے ایسے اے سی لگے ہوئے ہیں، چیلر لگے ہوئے ہیں، اندر جا کے مجھے ٹھنڈک لگتی ہے تو میں انہیں کہتا ہوں یار یہ پنکھا وغیرہ ذرا بند کر دو۔ تو میں نے کہا یار وہ اس وقت تو چیلر بھی نہیں تھے ہیں، اس وقت تو ہاتھوں کے ساتھ نظام تھا، کوئی کھڑے ہو کے ہوا جال دے، پھر بھی وہ پورا قرآن پڑھتے تھے۔ تو مجھے بتاؤ ہم کوئی عذر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں؟ سارے بولو ذرا، پڑھو گے قرآن کے نہیں ہے؟ آج نیت کر کے جاؤ، وعدہ کر کے جاؤ ہے یار، وعدہ کر۔ صراط الجنان نے مفتی قاسم صاحب دامر برکاتہم القدسیہ نے تحریر کی تھی، تفسیر بڑی کمال درجے کی تفسیر ہے، یقین جانو۔ کسی وقت میں موضوع رکھوں گا سورہ فاتحہ اور اس کی تفسیر، تو میں سناواں گا، تو لطف آئے گا، یقین مانو کہ قرآن کیسا سمجھاتا ہے، قرآن کیا بتاتا ہے، قرآن پیغام کیا دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں نے پڑھا، کہتے ہیں 30 سال تک، کتنے سال؟ 30 سال تک، 30۔ آپ کو پتہ ہے لاہور والوں نے جب خط لکھا نا اعلیٰ حضرت کو، تو ہی لاہور آ جاؤ، لاہور چونکہ ایک مین شہر ہے، دین کا زیادہ کام ہوگا، تو پتہ ہے اعلیٰ حضرت نے جواب میں کیا کہا؟ کہتے ہیں کوئی بندہ بھیجو، ایک لمحے کے لیے اگر مجھے فارغ پاؤ تو مجھے لے جانا۔ ایسے نہیں کتابیں لکھی جاتی، لیکن پھر بھی قربان جائے 30 سال تک روزانہ رات کو پورے قرآن کی تلاوت کر کے سویا کرتے تھے۔ یہ ہمارے بڑے تھے جن کا آج بھی نام باقی ہے، جن کا آج بھی کردار باقی ہے۔